السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کی؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویلکم کرتا ہوں آپ لوگوں کا قیامت کی نشانیاں سیریز کی ایک اور نیو ایپیسوڈ میں۔ تو دوستوں، پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو قرب قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں بتایا تھا۔ امید کرتے ہیں آپ کو وہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ تو دوستوں، اس سیریز کے علاوہ ہماری ایک اور سیریز چل رہی ہے رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں، تو اس پر بھی جائیں اور وہ بھی دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ اور اس سیریز کو بھی جن دوستوں نے مکمل نہیں دیکھا تو وہ اس چینل پر جائیں اور قیامت کی نشانیاں سیریز کو شروع سے دیکھیں، جس میں ہم نے قرب قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں آپ کو بتایا ہے۔ تو دوستوں، اس سیریز کی آج کی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد کیا قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے درمیان تلواروں اور نیزوں سے جنگیں لڑی جائیں گی؟ تو چلیے چلتے ہیں اور اس ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے درمیان جو جنگ ہوگی، اس کے بارے میں احادیث سے اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے خلاف جہاد میں مسلمانوں کے امیر اور پیشوا ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 2 تلواریں ہوں گی۔ دجال آپ کو دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوگا۔ آپ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے اور اسے باب لط پر قتل کریں گے۔ دجال کا خون آپ کے نیزے پر بہہ رہا ہوگا۔ ان احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دجال کو تلوار اور نیزے کے ساتھ قتل کرنے کا ذکر ہے۔ اس حدیث کے الفاظ کو حقیقت پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اور نیزے کا ذکر مثلاً فرمایا ہو۔ مراد اس سے عموماً آلہ قتل ہو، چونکہ اس زمانے میں قتال تیر و تلوار کے ذریعے ہی ہوتا تھا، اور سامعین کے سامنے جنگ کا یہی نقشہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے لوگوں کے اذہان کی رعایت کرتے ہوئے تیر و تلوار کا ذکر فرمایا ہو۔ غرض یہ کہ ان احادیث سے اس بات کی نفی نہیں ہوتی کہ دجال کے ساتھ ہونے والی جنگ میں جدید اسلحہ، کلاشن کوف اور توپ وغیرہ استعمال نہیں ہوگا، بلکہ اس میں دونوں باتوں کا احتمال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے مقابلے میں ہر طرح کی قوت و طاقت استعمال کرنے اور بھرپور تیاری کا حکم دیا ہے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب سورہ انفال کی آیت نمبر 60 کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس سامان کی کچھ تفصیل اس طرح فرمائی: من قوتی، یعنی مقابلے کی قوت جمع کرو۔ اس میں تمام جنگی سامان، اسلحہ، سواری وغیرہ بھی داخل ہیں، اور اپنے بدن کی ورزش، فنون جنگ کا سیکھنا بھی۔ قرآن کریم نے اس جگہ اس زمانے کے مروج ہتھیاروں کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ قوت کا عام لفظ اختیار فرما کر اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ یہ قوت ہر زمانہ اور ہر ملک و مقام کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے۔ اس زمانے کے اسلحہ تیر، تلوار، نیزے تھے، اور اس کے بعد بندوق، توپ کا زمانہ آیا۔ پھر اب بموں اور راکٹوں کا زمانہ آ گیا۔ لفظ قوت میں یہ سب کچھ شامل ہے، اس لیے آج کے مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ جنگ ہو سکتا ہے ایٹمی قوت، ٹینک اور لڑاکا طیارے اور آبدوز وغیرہ کے ساتھ بھی لڑی جا سکتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ تلواروں اور نیزوں کے ساتھ دجال سے جنگ لڑی جائے، یا عین ممکن ہے کہ آج کل کے جدید ہتھیاروں کے ساتھ بھی دجال سے جنگ لڑی جا سکتی ہے، جیسا کہ ہم نے دجال کی سواری کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، جس کو گدھے سے مشابہ کیا گیا تھا، جبکہ وہ اصل میں ایک جہاز ہوگا۔ تو اسی طرح نیزوں اور تلواروں کا بھی مقصد آج کل کا جدید ہتھیار ہو سکتے ہیں۔ تو دوستوں، قیامت کی نشانیاں سیریز کی آج کی ایپیسوڈ کو یہیں پر ہی اختتام کرتے ہیں، اور کل ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت خلافت محمدی قائم کریں گے، وہ دور مسلمانوں کے لیے کیسا ہوگا۔ تو بس اس ویڈیو کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہم آپ سے ملیں گے کل
قیامت کی نشانیاں سیریز کی اگلی قسط میں۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔